وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہمارے سامنے جو عالمی منظرنامہ ہے فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی ہم سب کے سامنے آیا ہے. سوشل میڈیا پر معصوم بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے روح فرسا پرسوز مناظر اور دردناک تصویریں دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے، آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو جاتی ہیں. ایسے تناظر میں اس کے علاوہ بھی دنیا میں مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی ذلت، مظلومیت کے واقعات ہم سنتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. ایسے حالات میں ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و عافیت کی زندگی نصیب کی ہے. ہماری جانیں محفوظ ہیں، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے، ہم سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ امن و عافیت کی جو نعمت ہمیں نصیب ہے، جس نعمت سے بہت سارے مسلمان محروم ہیں، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کب عطا کرتا ہے اور کس وجہ سے اس نعمت کو اللہ ہم سے چھین لیتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ان پر غور کرنا ہے تاکہ امن و عافیت کی یہ نعمت ہمارے اوپر ہمیشہ باقی رہے. سب سے پہلے امن و سکون، صحت اور عافیت کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے میرے رب، تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دے. آپ غور فرمائیں کہ روزی کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں مانگی ہے. پہلے کس چیز کی دعا مانگی؟ امن و شانتی. کیا اللہ اس شہر کو مرکز امن بنا دے، امن والا شہر بنا دے. اس لیے کہ اگر کسی شہر میں امن و شانتی کا ماحول نہ ہو، وہاں پر دنگے فساد ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، خوریزی ہو، قتل و غارت گری کا ماحول ہو، کتنی بھی اس میں ترقی ہو اور زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباب و آلات وہاں پر موجود ہیں، لیکن بدامنی کی وجہ سے، ماحول پرامن اور پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امن کی دعا مانگی، بعد میں روزی کی دعا مانگی. امن کے ساتھ جو روزی ملتی ہے، جو نعمت حاصل ہوتی ہے، انسان اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے،
امن و عافیت کتنی عظیم نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی قوم میں، اپنی بستی میں، اپنے وطن میں امن کے ساتھ ہے، پہلی نعمت. دوسری چیز جسمانی طور پر صحت و عافیت سے، شہر میں امن ہے، جسمانی طور پر صحت اور عافیت ہے، امن اور عافیت کے ساتھ اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے، وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ گویا کی دنیا کی ساری دولت، ساری نعمتیں اس کے پاس جمع کر دی گئی. دنیا کی ساری نعمت، ساری دولت اس کے پاس موجود ہے. اگر وہ اپنے شہر میں امن سے ہے، جسمانی طور سے صحت و عافیت کی نعمت میں ہے، صرف ایک دن کی روزی ہے. جبکہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دن کیا، ایک سال کا اناج اور غلہ ہمارے گھروں میں اسٹاک رہتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ صرف ایک دن کی روزی اگر کسی کو میسر ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی قدموں میں جمع ہیں. یہ امن و عافیت کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ کب عطا کرتا ہے اور امن و عافیت کی یہ نعمت کب باقی رہتی ہے؟ امن و عافیت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بنیادی چیز وہ ایمان اور توحید ہے. ایمان اور توحید. جس شہر میں، جس بستی میں، جس ملک میں توحید کا بول بالا ہوگا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، شرک سے دور رہیں گے، شرک اور بت پرستی جہاں پر جتنی کم ہوگی توحید کا غلبہ ہوگا، موحدین اللہ کے ایمان والے بندے کثیر تعداد میں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کثرت ہوگی، تو وہاں پر امن و سکون کا ماحول قائم رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. امن و سکون حاصل کرنے کے لیے، امن و عافیت پانے کے لیے یہ بنیادی شرط. اور اس کی واضح مثال اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اس کی واضح مثال سعودی عربیہ کی ہے، جس کی بنیاد توحید پر قائم ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز امن بنا دیا ہے. حج کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور تمام لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی عمل انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو مرکز امن بنا دیا. جو وہاں پر حاضر ہوتا ہے وہ سمجھیے کہ اللہ کی امان میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ اس کی بنیاد توحید پر قائم ہے. اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن کا وعدہ کن کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں آلودہ کیا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. یہاں خالص ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، ان کی زندگیوں میں شرک کہیں سے بھی داخل نہیں ہوا، شرک سے وہ محفوظ رہے. تو اللہ کا وعدہ ہے ایسے خالص مومنوں اور موحدوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ بندے. سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا
اہل ایمان سے وعدہ کرتے ہوئے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک اعمال کیے. کیا وعدہ ہے؟ 3 وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے تم سے پہلے ایمان والوں کو عطا کیا ہے. مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین کی قیادت اور سیادت عطا کی، اس زمین کے مالک مسلمان تھے. اللہ کا وعدہ ہے جیسے ہم نے ان کو زمین کی خلافت عطا کی تھی، ہم تم کو بھی عطا کریں گے اور دین کو غالب کریں گے، مضبوط کریں گے. دین کمزور نہیں رہے گا. اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ خوف و دہشت کو ختم کر کے امن و سکون کا ماحول قائم کریں گے. خوف و دہشت کا ماحول ختم ہو جائے گا. اہل ایمان جہاں بھی رہیں گے امن و امان کی حالت میں رہیں گے. یہ 3 وعدے ہیں: زمین کی خلافت، دین کا غلبہ اور امن و امان کا ماحول. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے کہ وہ کیسے ایمان والے ہوں گے؟ جو خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. آج کہنے کے لیے دنیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں، کیا وہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کے اوپر فٹ آتے ہیں؟ کہنے کو تو ایمان والے ہیں، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے کر رہے ہیں، دوسری طرف مزاروں اور آستانوں پر جا کر سر جھکا رہے ہیں. ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں جو ایک طرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور غیر اللہ کے دربار میں جا کر نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں. غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، ولیوں اور بزرگوں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. اللہ نے یہاں پر اپنے وعدے کو مشروط کیا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ خالص میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اگر واقعی ہم ایمان والے ہو جائیں، توحید پرست ہو جائیں، شرک سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا. اور جس طریقے سے مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی تھا، ہم اس اپنے کھوئی ہوئی عظمت کو ہم بحال کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کی عزت دوبارہ قائم ہو سکتی ہے. اس لیے امن و عافیت کا ماحول قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ ہم ایمان والے ہو جائیں، توحید پرست ہو جائیں اور شرک سے ہماری زندگیاں پاک صاف ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ امن و عافیت قائم کرنے کے لیے توحید ضروری ہے، شرک سے حفاظت ضروری ہے. دوسری چیز، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. ہر حال میں، آرام میں ہو، تکلیف میں ہو، خوشحالی میں ہو، پریشانی میں ہو، ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اس لیے کہ ناشکرے لوگوں سے، ناشکروں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ایک خریے کی مثال بیان کرتا ہے.
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ ایک قریے کی مثال بیان کرتا ہے جس قریے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی عطا کی تھی، ہر چہار جانب سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا، اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا تھا، اللہ نے خوب خوشحالی دی تھی. لیکن فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو جب ناشکری آ گئی تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جو اللہ نے خوشحالی اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں ان سے چھین کر کے اللہ نے ان کو بھوک مری میں مبتلا کر دیا. کھانے کے لیے وہ ترسنے لگے. جن کے پاس بڑی خوشحالی تھی، بڑی نعمتیں تھی، ان نعمتیں اللہ نے ان سے چھین کر کے ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا. والخوف، امن و شانتی کا ماحول اللہ نے ختم کر کے ان کو خوف و دہشت میں ڈال دیا. ڈر ڈر کے زندگی گزارنے لگے. خوف و دہشت کا ماحول یہ بہت برا ماحول ہے. آدمی خوف کے ماحول میں زندگی گزارے. اللہ نے امن و سکون کو ختم کر کے اس بستی والوں کو خوف میں ڈال دیا. کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت. قوم سبا کی مثال اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں بیان کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی عطا کی تھی، بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. ان کی بستی کے دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے باغ تھے، اور باغوں میں اچھے لذیذ پھل آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. تم اپنے رب کی اس روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. دیکھیے ناشکری کتنا بڑا گناہ ہے، اور ناشکروں سے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اللہ نے ان کو خوشحال زندگی دی، بڑے بڑے باغات ان کو دیے. اللہ نے ان کو ایک ہی حکم دیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. لیکن وہ لوگ ناشکری پر آ گئے تو اللہ نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا. زوردار سیلاب آیا، پورے باغات سب اکھڑ گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے، اور اچھے لذیذ پھلوں کے باغات کو اللہ نے ختم کر کے کانٹے دار جھاڑ ان کے لیے پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دینے کے بعد کیا فرمایا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. یہ ان کی ناشکری کی ہم نے ان کو سزا دی، اور ناشکروں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے. ناشکروں کے لیے میرا یہی عذاب ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے، امن و شانتی، امن و سکون، صحت اور عافیت کی نعمت کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اور شکر گزاری یہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو نعمتوں میں رکھا ہے، خوشحالی ہے، آرام کی زندگی ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، بلکہ تکلیف میں بھی ہو تو اللہ کے شکر ادا کریں. ایک مومن کی زندگی میں کبھی بھی ناشکری کے کلمات اس کی زبان سے نہیں ادا ہونا چاہیے. ہم کیسی بھی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، ہم اپنے سے زیادہ تکلیف والے انسان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو نے تکلیف میں رکھا ہے،
میری زندگی میں پریشانی ہے، بیماری ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ پریشان حال لوگ اس دنیا میں ہیں، مجھ سے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں ایسے لوگ، اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ، اپنے سے زیادہ پریشان حال انسان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا، اس لیے کہ ناشکری یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور شکر گزار بندے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ناشکروں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے، اور شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، امن و امان اور صحت و عافیت کی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے توحید پر قائم رہنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، اور دوسری چیز شکر گزاری ضروری ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، کبھی بھی کسی بھی حال میں ناشکری ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔ اور تیسری اور آخری چیز، امن و عافیت قائم کرنے کے لیے تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم امن و عافیت کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعائیں کریں، اللہ سے ہم عافیت کا سوال کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من، بندے کی سب سے افضل دعا، حدیث کے الفاظ، بندے کی سب سے افضل دعا، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں مجھے عافیت دے ہر مصیبت، آفت، بیماری، پریشانی سے، اور آخرت میں بھی جو سب سے بڑی مشکل جگہ ہے وہاں بھی اے اللہ تو مجھے عافیت سے رکھ، نجات دے تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے۔ تو دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال یہ بندے کا سب سے بہترین سوال ہے، اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے پہلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، کھڑے ہوئے اور رو رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ العفو والعافیہ، اے لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کرو، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدًا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ خَيْرًا مِنَ الْيَقِينِ بعد العافیہ، کہا کہ یقین کے بعد، ایمان و یقین کے بعد سب سے بہتر چیز، عافیت سے بہتر کوئی چیز بندے کو نہیں دی گئی۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کہا کہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ صبح و شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے کئی دعائیں ہیں جس میں عافیت کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح سے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ صبح و شام کی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائی کی دعائیں ہیں، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذکار الصباح والمساء بمثابۃ الدرع، صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ جنگی زرہ کی طرح ہیں۔ پہلے زمانے میں جنگوں میں لوہے کی زرہ پہنتے تھے تاکہ دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے حفاظت، کوئی دشمن اگر حملہ کرے تو زرہ سے ان کی حفاظت ہوتی۔ تو کہا کہ جیسے جنگوں میں زرہ دشمنوں کی تیروں اور تلواروں سے حفاظت کرتی تھی، اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار انسان کو آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں سے محفوظ رکھتے، وہ جنگی زرہ کی طرح۔
اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اذکار الصباح والمساء اشد من سور یاجوج ماجوج لمن قالها بحضور قلب، یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ مضبوط ہے حفاظت کرنے میں صبح و شام کے اذکار. جو شخص دل لگا کر کے توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے تو اسے ہم معمولی نہ سمجھیں. صبح و شام کے اذکار کی ہم روزانہ پابندی کریں، اس کے اندر بہت سارا خیر اللہ نے رکھا ہے. ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے اس میں. چونکہ ہم ان دعاؤں کا معنی کیا ہے، ان دعاؤں میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں. تو صبح و شام کے اذکار میں دو ذکر ایسے ہیں جس میں اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. دونوں سجدے کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی. دیکھیے یہاں بھی اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس کے بعد وعافنی فی من عافیت. دعائے قنوت میں بھی ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تو اس وقت قبرستان کی زیارت میں ایک دعا ہے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے اللہ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں. قبرستان جانے والے کو یہ دعا سکھائے گی کہ اللہ سے اپنے لیے اور وہاں پر جو خبروں میں مدفون لوگ ہیں ان کی عافیت کے لیے اللہ سے سوال کرے، دعا کرے. تو عافیت کا سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم کہیں ایسے مقام پر گئے، ہمارے سامنے کوئی معذور یا مجبور انسان ہے جس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے، پیر سے معذور ہے یا بہت زیادہ مصیبت زدہ ہے، بیمار انسان ہے، اس کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ تیری تعریف ہے کہ مجھے تو عافیت سے رکھا ہے اس بیماری سے جس بیماری میں اس کو تو مبتلا کیا. سامنے والے انسان کے اندر جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بیماری اور پریشانی سے تو نے مجھے عافیت سے رکھا ہے. تو انسان اپنی عافیت پر اگر اللہ کا شکر بجا لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یصبہ ذلک البلاء، وہ مصیبت، وہ پریشانی اس انسان کو کبھی لاحق نہیں ہوگی. ہم کیا ہے، کسی مصیبت زدہ پریشان حال مجبور اور معذور انسان کو دیکھ کر کے گزر جاتے ہیں. ہمیں دیکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اپنی عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں، کیسی کیسی بیماری میں، پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب کی ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ہم کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس بیماری اور پریشانی میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا. لم یصبہ ذلک البلاء. تو امن و عافیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی دعاؤں میں سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. تو ہم اللہ رب العالمین سے امن و عافیت کی دعائیں کریں. میں نے آپ کے سامنے امن و عافیت کی نعمت، یہ کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا تذکرہ کیا. اور امن و عافیت کو پانے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز، ہم توحید پر قائم رہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے
ہر حال میں شکر گزار بنے، آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو۔ تکلیف میں بھی ہے تو اپنے سے زیادہ تکلیف زدہ انسان، پریشان حال انسان کو دیکھ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں امن و عافیت کا سوال کرتے رہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، تاکہ ہم کسی طرح کی بدامنی سے محفوظ رہیں اور زوال عافیت سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امن و عافیت کی نعمت کو سمجھنے اور اس امن و عافیت کو برقرار رہنے، اس کو پانے کے لیے جو 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان تینوں اسباب کو پورا کرنے کی، اس پر قائم رہنے، ان کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جہاں بھی بدامنی ہے، امن و امان سے جو مسلمان محروم ہیں، مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما، ان کی تو حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور بھلائیوں سے نواز۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔